الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق وافر عطا فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی فرماتا ہے۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے رہو گے تو وہی اس کمی کو پورا کرتا رہے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ سورہ سبا کی 39ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ روزی کو کشادہ اور تنگ کرنے کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی حکمت اور مصلحت کے تحت ہوتا ہے یہ کام۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کے کافر، فاسق اور نافرمان بندے ہیں ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دے کر رکھتے ہیں۔ یہ استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ آپ جو نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت اور غداری پہ آ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو ہر قسم کی سہولتیں اور عیش و آرام حاصل ہوتا ہے اور بڑے خوش و خرم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محبوبیت کی دلیل ہے، یعنی رزق میں کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی دلیل کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں اس آیت میں بھی، اور پچھلی آیت میں بھی یہ بات جو ہے وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے۔ اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رزق میں عام طور پر کمی کرتے رہتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ ان کو اس کا ثواب دے، اس کا اجر دے۔ یعنی رزق میں کمی ہوگی تو اللہ سے رجوع رہے گا، اور پھر اللہ سے رجوع ہو رہے گا اور صبر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ یہ رزق میں تنگی اور کشادگی ہماری جو ہے ناراضگی یا رضا کا سبب نہیں بن سکتے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور ایک بات اس میں اسی آیت کے ایک ٹکڑے میں آئی ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہو گے تو وہ اس کمی کو پورا کرتے رہے گا۔ اخلاف یخلفہ اخلاف کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ عوض اور بدل جسے کہتے ہیں، یعنی عوض اور بدل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو جو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جو سورہ ہود کی تفسیر میں آئی ہے بخاری شریف میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفق علیک، یعنی تو خرچ کر اور میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ جو یعنی بخیل ہے، جو مال خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو جو ہے تلف کر دے اور ضائع کر دے۔ اللہم آتی ممسکن تلفا کہتا، اور ایک فرشتہ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو مال خرچ کرتا ہے، جو سخی ہے، جو تیری راہ میں مال کو لگاتا ہے، اس کے مال کو بدلہ عطا فرما، یعنی اللہم آتی منفقن خلفا کہتا ہے، یعنی اور مزید اس کے عوض میں جو ہے دوسرا مال عطا فرما۔ یہ 2 فرشتے روزانہ آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ ایک بات جو ہے عام طور پر عام مشاہدے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جو چیزیں خرچ ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جگہ یعنی دیتے رہتے ہیں، اس کے نعم البدل اور اس کے قائم مقام آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا بارش ہوتی ہے اور پھر بارش کا پانی انسان اور جانور خوب پیتے ہیں اور اس سے سیراب ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے، زراعتوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اور درخت جو ہے اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ یعنی کافی پانی استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسرا پانی نازل فرماتے ہیں، پھر جو ہے دوسری ضرورتوں کے لیے۔ ویسے ہی کنویں میں سے پانی آپ نکالتے جاتے ہیں، پانی نکالنے کے بعد بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کی قدرت کی طرف سے پھر وہ پانی جیسے کا ویسا آ جاتا ہے۔ ایسا ہی انسان غذائیں استعمال کرتا ہے، اب خود کھاتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے قائم مقام دوسری غذائیں اس کو عطا کر دیتی ہیں۔ اور پھر انسان کو جو ہے جو چلتا پھرتا ہے، جو محنت اور مشقت کرتا ہے، جو نقل و حرکت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بدن کے اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں،
جو لائف سیلز جسے کہا جاتا ہے، یہ سائنس آج اس کو دریافت کی ہے کہ انسان کے ایک پیریڈ تک جو ہے لائف سیلز رہتے ہیں، اس کے بعد وہ پورے کے پورے ختم ہوتے ہیں، پھر اس کی جگہ دوسرے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نئے سیلز جو ہے بناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر چیز جو چیز ختم ہو جاتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو جو ہے بنا کر دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں جو ہے روایت کیے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ صدقہ ہوگا، یعنی حتیٰ کہ جو کوئی انسان اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی جو ہے اس کے صدقے کی تعریف میں آتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، باعث اجر بنا دیں گے۔ لیکن جو چیزیں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوگی، اللہ کی مرضیات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والے عملوں میں جو خرچ ہوگی، گناہ کے کاموں میں یا دیگر فالتو قسم کے کاموں میں، تو پھر اس کے بدل کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں۔ ورنہ جو چیز بھی جو ہے اپنی ضرورتوں پہ خرچ ہوگی، جائز ضرورتوں پر، اور اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کا بدل، اس کا بہترین بدل اور جو ہے قائم مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور جو ہے دیکھتے ہیں آپ کے دنیا میں جو چیزیں زیادہ استعمال کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ جانوروں میں جو ہے آپ دیکھیے کہ گائے اور جو ہے بکری وغیرہ ہے، اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، انسان اس کو ذبح کرتا ہے اور کھاتا ہے، اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کو شرعی قربانیوں میں اور کفارات وغیرہ میں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حج کے موقع پر دیکھیے آپ تقریباً 25-30 لاکھ قربانیاں کی جاتی ہیں، ایسے ہی جو ہے دیگر موقعوں پر جو ہے قربانیاں، عید الاضحیٰ کے موقع پر ساری دنیا میں جو ہے مسلمان قربانیاں کرتے ہیں اور کفارات بھی ادا کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی بکریوں میں اور جو ہے گایوں میں کمی نہیں آتی، جبکہ گائے اور بکری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت واحد میں 1 یا 2 سے زیادہ بچے نہیں دیتے۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیے کہ کتے بلیاں جو یعنی ایک وقت میں 4-4 5-5 بچے دیتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی کھاتا ہے نہ کوئی ان کی قربانی ہوتی ہے، اور پھر دیکھیے کہ وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتی، جبکہ گائے کی اور بکریوں کے مندے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گی، اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ہر روز کٹتے رہتے ہیں، اس کے باوجود پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ قائم مقام دے دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، حالانکہ کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورتوں کے مطابق ادا کرتے ہیں لوگوں کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم خرچ کرو ہم تمہیں دیں گے، تم خرچ نہیں کرو گے، روک کر رکھو گے، کنجوسی اور بخالت کرو گے، تو پھر تمہیں جو ہے اس کا اچھا بدل نہیں ملے گا۔ اس لیے اس میں یہ بات کی طرف جو ہے ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور ایک بات جو اس میں جو آئی ہے کہ یخلفہ، ایک اس کا مطلب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج ہم جن چیزوں کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے جانشین بنے ہوئے ہیں، کل یہ ہم اس کے جانشین نہیں تھے، یعنی گزرا ہوا جو گزشتہ کل تھا وہ جو ہے وہ اس کے مالک کوئی اور تھے، ہمارے والدین تھے یا ہمارے دیگر رشتہ دار تھے یا ہمارے دوست احباب تھے، ان چیزوں کے ان مال کے مالک۔ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جانشین بنایا اور اس کا مال سے ان چیزوں سے ہم آج استفادہ کر رہے ہیں، لیکن پھر کل مستقبل میں جو آئے گا ہم اس کے مالک نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے دنیا میں، ہماری جگہ کوئی اور جانشین ہو جائے گا، وہ اس سے استفادہ کرے گا وہ مال سے۔ تو لہٰذا مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ ایک بات تو یہ کہ یہ جو مال دیا جاتا ہے اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا سبب نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت اور مشیت کے تحت جو ہے عطا کرتے ہیں جس کو جتنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز مال کو خرچ کرنا چاہیے، مال کو روک کر نہیں رکھنا، بلکہ مال کو اگر خرچ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے قائم مقام اس کو بدلہ دیں گے اور عوض دیں گے، اور پھر اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہہ دیا پھر آیت کے آخری ٹکڑے میں، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی کوئی خرچ کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال میں نے خرچ کر دیا، بلکہ آپ نے خرچ نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ آپ کی تقدیر میں تھا اس لیے آپ نے اس کو خرچ کیا، اور اس مال کا دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، ہم رازق نہیں ہے کسی کے لیے۔ ہم کسی کو کھلا پلا کر یا کسی کو دے کر یہ نہیں سمجھنا کہ ہم رازق ہو گئے، ہم بہت کھلا رہے ہیں لوگوں کو، نہیں، آپ کو کون کھلا رہا ہے یہ سوچنا چاہیے۔ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہم تمام کا رازق اور ہم تمام کا خالق بھی وہی ہے، اور جو کچھ بھی مال اور اولاد اور دیگر چیزیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کر رکھی ہیں، اس میں سے ہم جو تصرفات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، عطا کردہ ہے، اس میں سے اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہم کو عطا فرمائیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ وہ جواب میں کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ ہر طرح کے نقص اور عجز سے پاک ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، کارساز ہیں، ہمارا تعلق تو آپ ہی سے ہے۔ ہم ان مشرکین کو دوست نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ تو اجنہ کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کی اکثریت انہی کو مانتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محشر میں ہم سب کو جمع کریں گے، سارے انسانوں اور جنوں سب کو، اور پھر فرشتوں سے سوال کیا جائے گا۔ فرشتوں سے سوال کا تذکرہ پہلے اس لیے آ رہا ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے ان مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے کہ دیکھو تم جس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، ان سے نسبی تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ فرشتوں سے سوال کیا جائے گا کیا تم جو ہے ان مشرکین کو کہا کرتے تھے دنیا میں کہ تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ ایسا ہی سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا جائے گا ان مشرکین کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے جو عیسائی کہلاتے ہیں اور آج عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ مائدہ پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ انکا انت علام الغیوب۔ یہ جواب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے اپنے میرے علاوہ اپنی ماں اور خود اپنے لیے جو ہے یہ تجویز کیا تھا کہ میری عبادت کرو؟ یہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کیا تم نے ایسا کہا تھا میرے بندوں سے کہ میری عبادت کرو اور میری ماں مریم کی عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے کہ یا اللہ آپ پاک ہے، میں ایسا کیسے کہہ سکتا تھا، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا، اور اگر میں ایسا کہا ہوتا تو آپ جانتے ہیں میرے دل کے حال سے آپ خوب واقف ہیں، میں آپ کے دل کے حال سے واقف نہیں ہوں، آپ تو علام الغیوب ہے، میں نے ایسا نہیں کہا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے پورا مکمل جواب دیں گے اس دن، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ جو ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے مشرکین ہیں ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی سوال کریں گے۔ اس کا بھی تذکرہ سورہ فرقان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو فرشتے بھی یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، قالوا سبحانک انت ولینا من بعدہم، آپ ہی ہمارے مولا ہے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہم ایسے کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ تو سارے نقوص اور عیوب سے پاک ہیں، ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو جو ہے جنات کی پرستش کیا کرتے تھے۔ سورہ نساء میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ جو ہے جو مشرکین ہیں وہ جنوں کی پرستش کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائیں گے یہ سوچ کر وہ جو ہے جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس میں فرشتوں نے واضح کر دیا کہ اکثرہم بہم مومنون، بلکہ ان کی اکثریت یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ جنات کو جو ہے اپنا سب کچھ سمجھتے تھے اور ان کی جو ہے پرستش کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے انسانوں کی عبادت کے لیے جو ہے لگا دیے تھے اور بتوں کی عبادت میں ان کو ملوث کر دیے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ انہیں کہا جائے گا آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے جس عذاب کی تم تکذیب کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اور پھر یہ چونکہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے، یہ یقین رکھتے تھے مشرکین کہ وہ ان کو جو ہے عذاب سے بچا لیں گے اللہ کے، اور وہ ان کی سفارش یا شفاعت کر دیں گے، وہ ان کو نجات دلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے کہ دیکھو مشرکو، آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور آج کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر سفارش کر سکے یا تمہیں نجات دلا سکے اور تمہیں عذاب سے بچا سکے۔ آج مزہ چکو تم، کیونکہ تم نے جو کام کیا تھا، جو تکذیب کی تھی تم نے، اس کا مزہ آج آگ کی شکل میں تمہیں چکھنا ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اور جب ہمارے واضح احکام انہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے، چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا کی پرستش کیا کرتے تھے ان سے تمہیں روک دیں، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے، اختراع کیا ہوا ہے۔ اور جب ان کافروں کے پاس قرآن آیا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔
یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات پڑھ کر سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک انسان ہے ہم جیسا. یہ شروع سے ہوتا آیا ہے کہ وہ لوگ بھی کفار مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے اس وجہ سے انکار کرتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہے, یہ کیسے اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر بن سکتے ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹ باندھ رہے ہیں, یعنی ہمارے باپ دادا کو ہم نے جن چیزوں پر پایا تھا اور جن کی وہ عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے ان تمام سے یہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہتے کہ یہ قرآن بھی محض جو ہے ایک جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ منزل من اللہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کو بنا لیا ہے اور افترا کر لیا ہے. اور جب ان کافروں کے پاس قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے, یہ جادو کی کتاب ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں قصے کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کے. یہ کہتے تھے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ. اور ہم نے انہیں نہ کوئی کتاب دی تھی جسے پڑھتے ہو, اور نہ ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا. یعنی عربوں کی طرف جو مشرکین عرب تھے تو عرب کی طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ ہم نے کوئی ان کے پاس نذیر بھیجا تھا اس سے پہلے, یعنی آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا تھا, اور نہ ہی ان کو کوئی ایسی کتاب دی گئی تھی جس کو یہ پڑھ کر سمجھ سکتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان کے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.